والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ درود پاک کی بے شمار فضیلت ہیں، چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوں گا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ، یا شان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بولے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کاشانہ اقدس میں 5 افراد تھے۔ کتنے؟ 5 افراد تھے۔ مولا مشکل کشا، خاتون جنت، شہزادی کونین، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسنین کریمین، یہ 4 ہوئے، اور آپ کا ایک غلام حارث، یہ 5 لوگ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خاتون جنت اور حسنین کریمین، اور آپ کے ایک غلام حضرت حارث تھے۔ صبر و رضا کے پیکر ان نفوس قدسیہ کے فقر کا عالم یہ تھا کہ 3 دن سے کسی نے کچھ نہ کھایا تھا۔ یہ 5 افراد 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا ایک لباس دیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئے۔
ایک لباس دیا کہ کھانے اس کو فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس لے کر بازار کی طرف چل دیے اور 6 درہم میں اسے فروخت کر دیا۔ واپسی پر 6 درہم میں وہ لباس فروخت کیے۔ جب لباس فروخت کر کے واپس لوٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو راستے میں کسی نے اللہ کے نام پر مدد کا سوال کیا۔ کسی نے اللہ کے نام پر مدد کا سوال کیا تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب کے بھروسے پر تمام درہم راہ خدا میں دے دیے اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ میں لیے واپسی کی راہ لی، واپس آنے لگے۔ تمام درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیے اور واپسی کی راہ لی۔ راستے میں جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو اونٹنی لیے کھڑے دیکھا، جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا ابوالحسن، یہ ابوالحسن مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کنیت ہے۔ تو کہا یا ابوالحسن اونٹنی خریدو گے؟ علی گڑھ مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، خریدیں گے۔ کتنے کی ہے؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی ہے۔ فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے۔ بیچنے والا کہنے لگا ادھار خرید لیجئے، جب رقم آئے تو ادا کر دیجئے گا۔ فرمایا بہت خوب۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی اور آگے بڑھے تو کچھ فاصلے پر ایک اور شخص ملا جس نے عرض کی، یا ابوالحسن اونٹنی بیچو گے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پوچھا کتنے کی خریدی؟ فرمایا 100 درہم کی۔ کہنے لگا 60 نفع لے کر بیچ دیجئے۔ فرمایا بہت خوب۔ چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیں تو بیچنے والا ملا جس نے آپ کو خالی دیکھ کر پوچھا وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا بیچ دی۔ فرمایا ہاں بیچ دی۔ پوچھا کتنے میں؟ بتایا 160 درہم میں۔ عرض کی میرے 100 درہم مجھے لوٹا دیجئے۔ آپ نے اس کے 100 درہم سے لوٹا دیے اور بقیہ 60 درہم جا کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے درہم دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تھا وہ اتنا قیمتی نہ تھا کہ 60 درہم ملتا۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا میں نے 6 درہموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی کہ اس کی راہ میں 6 درہم صدقے کیے اور اس نے مجھے 6 کے 60 لوٹا دیے۔ اس نے مجھے 6 کے 60 لوٹا دیے۔ اگلے روز مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار ذی وقار بیزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم نہیں جانتے ہو کہ کل کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی کل جس نے اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام اور جس نے اونٹنی خریدی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی وہ
اور جو اونٹنی آپ نے خریدی وہ بیچی، وہ میری بیٹی خاتون جنت کی روز قیامت سواری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنا جو ہے بے شمار بھلائیوں کا مرکز ہے، اور ہمارے بزرگان دین اس پر جو ہے پیش ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حبیب اعظمی علیہ رحمت رضوان کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی، آپ کی جوزہ محترمہ گدا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے کے لیے گئی تاکہ روٹی پکائیں۔ آپ نے وہی آٹا اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ جب وہ آگ لے کر آئے تو آٹا غائب تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں۔ بہت پوچھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خیرات کر دینے کا واقعہ بتایا، تو وہ بولی کہ سبحان اللہ عز و جل، یہ تو اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے پینے کے لیے درکار ہے۔ اتنے میں ایک شخص ایک بڑی گلن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ راہ خدا عز و جل میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ آخرت میں تو اجر و ثواب کے حقدار ہوتا ہی ہے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل عطا کر دیا جاتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ راہ خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ تعالی معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کے بے شمار فضائل بیان کیے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں قرآن پاک میں اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے۔ ہماری راہ میں اٹھائے کی تفسیر میں صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے یا مطلق انفاق خواہ فرض و واجب جو ہو، جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ کا مستحب جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب، 11ویں فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس سے مراد ہیں۔ اور قرآن پاک و کلمہ شریف کا پڑھنا، نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھانا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ رزقناہم کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کو اپنی طرف نسبت فرما کر ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا
نہیں ہے بلکہ ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی بخیل ہو، اور یہ بخل نہایت قبیح ہے، یہ بخل نہایت قبیح ہے۔ واقعی پیارے اسلامی بھائیو، مال تو رب تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے سب کچھ، اگر ہم اس کے راہ میں خرچ نہ کریں تو ہم بخیل کہلائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے راہ میں دل کھول کے اپنا مال خرچ کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صدقہ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے، وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے آگ کو پانی۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنا صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ اللہ پاک کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی برکت ہے اور بد خلقی نحوست، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے، نیکی عمر بڑھاتی ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ہم نے اتنے روایات قرآن پاک کے آیات سنا۔